الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ انعام رکوع نمبر 9 ہے، آیت کریمہ کا نمبر 71 ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، آپ کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں ما لا ينفعنا، جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ولا يضرنا، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ونرد على اعقابنا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ هدانا اللہ، جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے چکا اس کے بعد، کالذی، اس شخص کی طرح ہو جائیں، استہوتہ الشیاطین فی الارض، جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں، حیران، اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہوں، یدعونہ الی الہدی، جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں، ائتنا، کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، قل، کہو کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ سورہ انعام رکوع نمبر 9 آیت کریمہ کا نمبر 71 ہے، اور اس رکوع بلکہ اس آیت کریمہ سے پہلی والی جو آیت کریمہ نمبر 70 ہے، رکوع نمبر 8 کی آخری آیت کریمہ، اس کی مختصر سی تفسیر وہ عرض کرتا ہوں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفردات ہم پڑھ چکے تھے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل تماشا، وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اتخذوا دینہم لعبا ولہوا سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے دین اسلام کو کھیل اور مذاق بنایا، وہ دین اسلام سے مذاق کرنے، جس طرح اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیتوں کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں تو ان لوگوں سے آپ اعرض عنہم، دور ہو جائیے، الگ ہو جائیے۔ تو اسی طرح اس آیت کریمہ میں فرمائے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین اسلام کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک ایسے دین کو اختیار کیا ہے کہ وہ کھیل تماشے جیسی بے بنیاد رسموں پر مشتمل ہے۔
ان کا جو دین ہے کفر انہوں نے اختیار کیا، وہ کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بھی، آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان تبصل نفس بما کسبت، ان تبصل نفس، اس کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ گرفتار ہو جائے وہ، ہلاکت کے سپرد کیے جائیں وہ لوگ۔ تو تبصلہ کے مختلف معنی، مشہور معنی یعنی وہ گرفتار ہو جائیں، گرفتار ہو جائے نفس، کوئی نفس، بما کسبت، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہوگا ذکر بھی، آپ قرآن کریم کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے، ان تبصل نفس۔ بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پہ لام کا لفظ، لا، یہ جو لفظ ہے یہ محذوف ہے، یعنی معنی یہ ہے اللہ تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی بھی نفس وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ نصیحت کیجئے تاکہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں گرفتار نہ ہو۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا ولی ولا شفیع، نہ کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا انبیاء کرام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے جو امت کے مسلمانوں کی سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلے میں دینا چاہیں، بدلے میں دے دیں، کل عدل، ہر طرح کا فدیہ، تو لا یؤخذ منہا، ان سے وہ نہیں لیا جائے گا، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا کسی طرح کا کوئی بھی فدیہ۔ چھٹے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو جہنمی ہیں، تو اگر یہ دنیا میں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہاں بدلے میں دینا چاہے، فدیہ کے طور پہ دینا چاہیں، تو ان سے یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں ابسلوا بما کسبوا، جو ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے گرفتار ہو گئے، اور ان کے لیے شراب من حمیم، پینے کے لیے جو پانی ہے، تو شراب من حمیم، وہ مشروب ایک ایسا مشروب ہے جو کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں، کہ ان کو ایسا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، کہ جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو اس کی وجہ سے ان کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ کے نیچے گر جائیں گی، ایسا گرم پانی ہوگا۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دکھ دینے والا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے بوجہ ان کے انکار کرنے کے، کفر کرنے کے۔ اب آگے فرمایا قل اندعو من دون اللہ، اور اس آیت کریم، اس رکوع کا ما قبل کے ساتھ، اس سے پہلے والے رکوع کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع میں جو ہلاک ہونے والے مشرک اور منکر ہیں ان کا ذکر تھا، اور اس رکوع کے اندر شرک کے اوپر رد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اور جو رئیس الموحدین ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا قل اندعو من دون اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم پکاریں، ما، ایسی چیزوں کو، لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی، ولا یضرنا، یہ واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں دونوں، آخر میں نا ضمیر ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہمیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ونرد، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، رد یرد سے لوٹانا، پھیر دینا، تو نرد کے معنی ہم پھیر دیے جائیں، ہم لوٹا دیے جائیں، علی اعقابنا، اعقاب عقب کی جمع، ایڑیوں کے بل، الرد علی الاعقاب، اس کے معنی ہوتی ہیں توحید سے دوبارہ شرک کی طرف، گمراہی کی طرف لوٹ جانا۔ تو کیا ہم دوبارہ لوٹ جائیں، الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو اس وقت ہماری مثال کلذی، اس شخص کی طرح ہم ہو جائیں گے کہ جب ہم ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف چلے جائیں۔
اس شخص کی طرح استہوت ہو کے معنی بلا دینا، استہوت ہو اس نے اس کو بلا دیا، یعنی شیطان نے اس کو راستہ بلا دیا، تو ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں استہوت ہو الشیطان، کہ جس کو شیطان نے بھلا دیا۔ بعض حضرات مفسرین کرام نے استہوا اس کے معنی فریفتہ ہونا یہ معنی بھی کیا ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا یعنی شیطان بہلا پھسلا کر اسے سیدھے راستے سے اسے ہٹا دے۔ فی الارض زمین میں یعنی صحرا میں کسی جنگل میں اس کو شیطان جو ہے وہ بہکا کر لے جائے، حیران اور وہ حیرانی کے عالم میں ہو، حیران جس طرح اردو میں بھی کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بہکا ہوا ہونا، متردد ہونا، شک و شبے میں پڑنا، لہو اس شخص کے یعنی جو گمراہ ہو جائے یا شیطان جس کو بہکا کر کسی صحرا میں لے جائے، تو اس شخص کے لیے اصحاب دوست ہوں اس کے، یدعونہ وہ دوست اس کو پکاریں، اس کو بلائیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا اور وہ یہ کہیں کہ ہماری طرف آؤ، آ جاؤ نہ ہماری طرف، قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، یقیناً جو اصل معنوں میں ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم جھک جائیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق مشرکین مکہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہماری تو یہ دعوت ہے کہ یہ لوگ واپس اپنے آباء و اجداد کے دین میں آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر انہوں نے اس کی دعوت بھی دی اور مختلف چیزوں کی پیشکش بھی کی کہ آپ الیاذ باللہ اگر بیمار ہیں، مجنون ہیں تو ہم علاج کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی اور اس طرح کی دنیا کے منافع چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ جو نئے دین آپ نے اختیار کیا ہے اس دین کو آپ چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم چھوڑ دیں اس دین کو، اندعو من دون اللہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں، دعا یدعو کے معنی پکارنا بلانا، تو ہم بلائیں پکاریں عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کے ایسے بتوں کی جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، اور ہم واپس ہو جائیں اپنے ایڑیوں کے بل، بعد از ہدان اللہ بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہدایت دی، اور ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہوگی کہ جو شخص وہ صحرا میں کسی جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے اور اس نے راستہ گم کر دیا ہے، اب ایک طرف اسے اس کے جو ساتھی ہیں وہ بلا رہے ہیں کہ بھئی سیدھا راستہ یہ ہے تم ادھر آ جاؤ، اور چونکہ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہے اس کو پھر بھی اپنے ساتھیوں پہ اس طرح کا اعتماد نہیں ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ آیا میرے یہ ساتھی جو جس طرف مجھے بلا رہے ہیں کیا یہ واقعی سیدھا راستہ ہے یا یہ راستہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ فرمایا ہماری مثال بھی تو پھر اسی طرح کی ہوگی کہ ہم ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کی طرف بلائیں، اور ہم اس میں شک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بجائے اپنا محسن ماننے کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور ان کی ہمارے ساتھ جو محبت و اخلاص ہے اس میں ہم شک کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اصل معنی میں جو ہدایت ہے وہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر لیں لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے۔ اسلام یعنی جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے، یہ امرنا کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الصلاة کہ نماز قائم کرو، واتقوہ اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔
ہمیں جس طرح یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتقوہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو نماز کا چھوڑ دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہے، لہذا اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتقوہ، دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ اقیموا الصلاۃ سے مراد تمام وہ کام ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 1000 کے قریب اوامر ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو قرآن و حدیث میں جن اچھی چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان سب کو اختیار کرو، اور ان میں سے سرے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے، کیونکہ باقی چیزیں یا تو اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں یا اس طرح ہیں کہ وہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ حج ہے، اس مسلمان پہ فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، غریب نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر بالغ مسلمان مرد و عورت اس پر فرض ہے، تو لہٰذا اس لیے نماز کا ذکر فرما کے تمام جو اوامر ہیں ان کا حکم دیا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان تمام اوامر کو ادا کریں۔ واتقوہ، اور اس میں تمام نواہی آ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اب یہ قرآن و حدیث اس کا حسن ہے کہ جہاں بھی کوئی حکم آتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ دنیاوی قانون کی طرح بس یہ حکم مانو، بلکہ قرآن کریم فوراً اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ بھئی نماز کا حکم ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہاری پیشی ہے، یعنی عقیدہ آخرت جو ہے اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو، کیونکہ انسان کی جو کردار کی تعمیر ہے، کردار کی درستگی ہے، اس میں بڑا کردار وہ عقیدہ آخرت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی اللہ ہے، یعنی جس اللہ کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا وہی ذات ہے، وہ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ یعنی روز قیامت وہ کہے گا کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ یوم، جس دن ينفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری طرح باخبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس کے آگے تم نے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن سب کو جمع کر کے جس کے آگے لے جایا جائے گا، وہی ذات ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک طور پہ پیدا کیا ہے، برحق پیدا کیا ہے۔ یوم، جس دن یقول، وہ کہے گا کن، ہو جا، امر کا صیغہ، فیکون، بس وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات، اس کا قول وہ حق ہے۔ وَلَهُ، اسی کے لیے، الملک، بادشاہی ہے۔ یوم، اس دن، ینفخ، جب پھونکا جائے گا، ینفخ پھونکا معروف کا صیغہ، اور ینفخ مجہول کا صیغہ، جب پھونکا جائے گا پھر سور، سور میں، سور کہتے ہیں بانسری کو، بگل کو، عام طور پہ اس کا معنی وہ سور ہی کیا جاتا ہے۔ وہ جاننے والا ہے الغیب، غائب کا، جو بندوں سے جو چیز غائب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اور جو بندوں کے سامنے ہے حاضر، اس کا بھی جاننے والا، اور وہ بڑی حکمت والا، الخبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ تو آیت کریمہ کا یہ جو پہلا جملہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔
یہاں پہ حضرات مفسرین کرام نے، بعض جو جدید مفسرین ہیں، انہوں نے سائنسی لحاظ سے زمین و آسمان کی پیدائش، اس کی تخلیق میں، اور اسی طرح سورج چاند وغیرہ اس کی تخلیق کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس زمین و آسمان کے متعلق، چاند سورج کے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے متعلق سائنس والے کیا کہتے ہیں۔ البتہ صاحب ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری، انہوں نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور انہوں نے لکھا ہے نیو یارک سائنس اکیڈمی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے، کہ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے، تو کہتے ہیں اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو بالحق کا لفظ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، فرماتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو زمین ہے یہ اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اب اگر زمین کی یہی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہو جائے تو فرمائے کہ دن اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بون کر رکھ دیتی، اور اگر راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ اگر سورج کی جو تپش کی وجہ سے کھیتوں کا جلنا، اس میں اگر کچھ رمق وہ باقی رہ جائے تو رات کی سردی اسے منجمد کر دے گی، اور سورج کا جو درجہ حرارت ہے 12,000 ڈگری فارنہائٹ، تو اب زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دیا کہ وہاں سورج کی جو حرارت ہے وہ اس قدر ہی پہنچتی ہے کہ جو حیات بخش ہے۔ لیکن اگر سورج کا یہ درجہ حرارت 12,000 ڈگری کے بجائے 6,000 ڈگری ہوتا تو کرہ ارض، یہ جو زمین کا کرہ ہے، یہ برف کے نیچے ڈھک جاتا، اور اگر یہی سورج کی درجہ حرارت بجائے 12,000 ڈگری فارنہائٹ کے 18,000 ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا یہ جو جھکاؤ 23 درجے کی زاویے پہ بنایا ہے، اور اسی جھکاؤ سے یہ موجودہ جو موسم ہے مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا زمین میں تو سمندر سے اٹھنے والی جو بخارات ہیں جنوب اور شمال میں وہ حرکت کرتے اور بہت زور سے برف باری ہوتی، اور اسی طرح چاند، اس کی جو دوری ہے اگر وہ اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ 50,000 میل ہوتی، تو یہ سمندروں میں مد و جزر کی وجہ سے یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی بہہ جاتے، اور زمین کی جو سطح ہے یہ اگر موجودہ سطح سے 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی، اور اسی طرح اگر سمندر کو چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذات ہے خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا، یعنی جس دن وہ روز قیامت کے دن سے کہے گا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، اور اس کی بات برحق ہے، سچ ہے، اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن۔ یوم ینفخ فی الصور، جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، نفخ سور یہ 2 بار ہوگا، ایک بار جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو تمام جتنی بھی زندہ حیات ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کے کئی ہزار سال بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے اور وہ دوبارہ سور کے اندر پھونکیں گے، تو پھر تمام انسان یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ 2 بار سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خوشی کے متعلق کہ میں کیسے خوشی مناؤں، میں کیسے خوش ہو جاؤں کہ اسرافیل اس کے، یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا ہے، اس نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا ہے، اور بس اس انتظار میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم دیں اور وہ سور کے اندر پھونک مارے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے، اور یہاں پہ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہوگی۔ یعنی عام طور پہ دنیا میں ظاہری طور پہ بہت سے حکمران بہت سارے ملکوں پر وہ حکومت کرتے ہیں، اگرچہ حقیقی بادشاہت دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن بظاہر
فلاں ملک کا حکمران فلاں ہے، فلاں وزیر اعظم، فلاں صدر ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق فرمایا کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا لہ الملک، تو پھر ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے بادشاہی صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب کا جاننے والا، والشہادہ اور حاضر، ہر چیز کا جاننے والا۔ جہاں بھی غیب کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں تو اس غیب سے مراد بندوں کے لیے غیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ جو چیز ہم سے غائب ہوتی ہے ہم اسے غائب کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں، سامنے ہوتی ہے اسے حاضر کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دنیا کی تمام چیزیں وہ حاضر ہیں، کوئی غائب نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، بندوں کی بنسبت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور اس وقت کا ذکر سنو۔ قال ابراہیم لأبیہ، جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے، آزر سے، اتتخذ اصناما، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک اصناما الہا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں آپ لوگ مبتلا ہیں۔ اس وقت کا تذکرہ سنو، اس وقت کا ذکر سنو۔ قالا، جب کہا ابراہیم نے، لأبیہ، اپنے باپ سے، آزر سے، اتتخذ، حمزہ استفہام کے لیے، کیا تم بناتے ہو، اصنامن، بتوں کو، الہ، الہ، یعنی آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک وثن کا لفظ ہے قرآن کریم کے اندر، ایک صنم کا لفظ ہے، تو یہ آتے تو بتوں کے لیے، اور ایک بار اس کی ہم تشریح بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جن جن بتوں کا ذکر ہے ان کے جو مختلف نام آ چکے ہیں تو ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کے اندر فرق کیا ہے۔ تو صنم اور وثن کہتے ہیں اس بت کو جس کو مٹی سے بنا دیا جائے لیکن اس کی جو شکل و صورت ہے وہ نہ بنائی جائے، یعنی کسی سے اس کی جو صورت ہے وہ میچ نہ کرے۔ اور صنم کہتے ہیں اس بت کو جو کسی کی شکل پر ہو، کسی خاص شکل کے اوپر جس بت کو تراشا جائے تو اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ تو کیا تم بناتے ہو اصنامن، بتوں کو، الہتن، معبود، خدا، انی اراکا، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال، گمراہی میں، مبین، کھلی گمراہی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور وجہ یہ ہے کہ مشرکین، جس طرح یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اسی طرح جو عیسائی ہیں اور جو مشرکین مکہ ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور باقی جو بنی اسرائیل ہیں سب اسی کے اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2015 سال پہلے گزرے ہیں، 2015 قبل مسیح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے عبرانی میں وہ ابرام ہے، ابراہم یا ابرام۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ابن راحمن سے بنا، ابراہیم کا لفظ یا ابرام کا لفظ جو ہے ابن راحمن، اب باپ کو کہتے ہیں، راحم کے معنی ہے مہربان، مہربان باپ، یہ اس کے معنی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ 25 سورتوں کے اندر 69 بار آیا ہوا ہے۔ ابو الانبیاء، خلیل اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات ہیں، اور جو جدید ترین عصری تحقیقات ہیں تو اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا سال یہ 2160 قبل مسیح ہے، اور وفات جو ہے وہ 1985 قبل مسیح ہے۔ الخلیل میں وہاں ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام
کی جو ولادت ہے وہ ار نامی مقام میں ہوئی، جو عراق کے اندر موجودہ بغداد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 175 سال ہے، اور آبائی وطن وہ بابل ہے، عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا نام یہاں پہ جو ان کا ذکر ہوا ہے آزر، اور تورات کے اندر اسی طرح انجیل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ تارخ ہے۔ تو اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے یا تارخ، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے، جس طرح قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا لقب تھا، اس نام سے مشہور تھے۔ تو اس وجہ سے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام یعقوب ہے، اور اسرائیل کے لقب سے مشہور تھے، قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پہ ان کا نام اسرائیل آیا ہے، یا بنی اسرائیل۔ تو بعض حضرات وہ فرماتے ہیں آزر نام ہے، تارخ یہ ان کا لقب ہے، اس نام سے مشہور ہوئے، اور بعض مورخین انہوں نے لکھا ہے کہ تارخ نام ہے اور آزر ان کا لقب تھا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آزر نامی ایک بت تھا اور یہ اس کے پجاری تھے، تو اس وجہ سے یہ آزر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ تو تارخ ہی ہے، اصل نام یہی ہے اور جو بائبل کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن وہی لفظ چونکہ اب وہ کلدانی زبان کا لفظ ہے، جب عربی میں آیا تو عربی میں آ کے یہی تارخ کا جو لفظ ہے یہ آزر ہوا، اور کلدانی زبان میں آدر یا آدار یا تارخ یہ بڑے پجاری کو کہتے ہیں، تو وہاں سے یہ لفظ جب عربی میں آیا تو یہ آزر کہلایا، اور قرآن نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام قرار دیا، لِأَبِيهِ آزر، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام بونا تھا، بونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص امتیازی صفات ہیں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ختنہ کیا، اپنا ختنہ انہوں نے خود کروایا، اور اسی طرح تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جن کے بال سفید ہوئے، اور جب کہتے ہیں انہوں نے اپنے بالوں کو دیکھا کہ ان کی داڑھی کے بال، سر کے بال وہ سفید ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے سوال کیا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا ابراہیم یہ وقار ہے، یہ آپ کے چہرے کا، آپ کی ذات کا وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم زدنی وقارا، اے اللہ میری اس عزت کو اور بڑھا دیجیے۔ سب سے پہلے ممبر پر خطبہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور اسی طرح معانقہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو اس وقت کا ذکر سنیے، وہ وقت یاد کیجئے۔ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، بتوں کو خدا، انی اراک، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کہ تم لوگ سری گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح نُری ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نظارہ کرایا، ہم نے دکھایا انہیں ملکوت السماوات والارض، آسمانی اور زمین کی سلطنت کا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ کذالک، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک کی جو قباحت ہے وہ ہم نے اس کو دکھائی، شرک سے ان کو باز رکھا، وہ شروع ہی سے توحید کے علمبردار تھے، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت یہ مصدر ہے ملک سے، ملک جو ہے وہ اس کا مصدر ہے، اور یہ ملکوت مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہ خاص ملکوت کا لفظ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت کے لیے مخصوص ہے۔ ملک کا لفظ، سلطنت کا لفظ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ملکوت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ہے۔ تو آسمان اور زمین کی جو سلطنت ہے اس کا ہم نے اسے نظارہ کرایا،
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ جو آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو، ان سب چیزوں کو، ان کی حقیقت کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھول دیا۔ فلما جن علیہ اللیل، چنانچہ جب ان پہ رات چھائی، جن علیہ اللیل، جب ابراہیم علیہ السلام پہ رات چھائی، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، انہوں نے کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما، پس جب، جن علیہ، اس نے ڈھانپ لیا، اس نے چھپا لیا۔ جیم نون کا مادہ کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی کے اندر یعنی چھپ جانا، غائب ہونا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ جس طرح جن ہے ایک ایسی مخلوق، غیر مری مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اسی طرح جنت کا لفظ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جہنم کا لفظ اس میں بھی جیم نون ہے، جنین وہ بچہ جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہے۔ تو جن علیہ مانا ہے جب اس نے ڈھانپ لیا، چھپا لیا، یعنی چھا گئی ان کے اوپر اللیل، رات۔ رآ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دیکھا اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، کوکبن، ایک ستارے کو، کواکب اس کی جمع ہے، کوکب ستارہ۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب، افلا، غائب ہوا، افلا کے معنی غروب ہو جانا، افول، یہ سورج چاند ستارے اس کے غروب ہونے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور اسی سے آفل کا لفظ بھی، آفل واحد ہے، آفلین اس کی جمع۔ آیت کریمہ کے آخر میں لا احب، میں نہیں پسند کرتا، الآفلین، چھپنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو، تو آفل واحد اور آفلین اس کا جمع۔ فلما افلا، پس جب وہ ستارہ وہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لأکونن، تو میں یقیناً ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ پس جب انہوں نے دیکھا، القمر چاند کو کہتے ہیں، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغن، درخشاں، روشن، بزوغ کے معنی طلوع ہونا، چمکنا، جب انہوں نے چمکتے چاند کو دیکھا، قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لأکونن، لام تاکید نون ثقیلہ، تو البتہ ضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، یعنی یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو، بازغة، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہوا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، انی بریء، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں۔ فلما رأى الشمس، پھر جب انہوں نے دیکھا شمس، سورج کو، بازغة، چمکتا ہوا۔ شمس، سورج کا جو لفظ ہے عربی میں، قمر کا لفظ یہ مذکر ہے، اور شمس کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اسی لیے اوپر قمر کے ساتھ بازغاً، اور شمس کے ساتھ اس کی جو صفت ہے وہ بازغة، یہ تا تانیث کی، جیسے قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو سورج یہ مؤنث ہے، اور قمر کا جو لفظ ہے چاند یہ عربی میں مذکر ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغة، چمکتا ہوا،
قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ زیادہ بڑا ہے۔ اب یہاں پہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ھذا اکبر یہ زیادہ بڑا ہے، تو یہاں سورج کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ ھذا کے ساتھ ہیں کہ ھذا اکبر، تو علماء نے لکھا یہاں یہ جو اشارہ ہے اس میں اشارہ مذکر کا، اگرچہ سورج شمس مؤنث ہے لیکن اس سے مراد طالع ہے، یعنی جو چمکنے والا، اس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا اکبر، یہ ان کے بنسبت یہ بڑا رب ہے۔ فلما افلت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ افلا سے، جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے میری قوم انی بریء، یقیناً میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو۔ اب یہاں یہ جو 3 آیات کریمہ ہیں ان کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو، اسی طرح چاند کو، اسی طرح سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ یہ میرا رب ہے؟ وہ تو ایک اعتراض ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح باقی انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح ان لوگوں نے سورج، چاند، ستاروں اس کی پوجا پاٹ بھی شروع کر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے اور اس دور کے جو حالات ہیں، اس وقت کے جو حالات، اور یا جو موجودہ عراق ہے بغداد، اس علاقے کے متعلق حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ تقریباً 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ کا زمانہ ہے، اور اس وقت تقریباً وہاں کی 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک لکھا ہے کہ یہ آبادی تھی، اور یہ جو ار کا علاقہ تھا ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، یہ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ تو پھر یہاں پہ ان کی جو آبادی تھی وہ 3 طبقوں کے اندر مشتمل تھی۔ 3 طبقوں میں ایک تو اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو تھے وہ صنعت و زراعت والے لوگ، اور تیسرے نمبر پہ ان کے غلام۔ اور ار نامی جو شہر ہے اس سے جو کتبات ملے ہیں تو ان کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ الیاذ باللہ، انہوں نے 5000 خدا اپنے لیے بنائے تھے، اور ہر ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے، اور ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد کہا جاتا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، تو رب البلد شہر کا رب، یعنی ہر شہر کا اپنا الگ رب ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو ار نامی شہر ہے اس کا جو رب البلد تھا اس کا نام ننار تھا، نون نون الف را، ننار یعنی چاند دیوتا۔ اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے شہر کا جو نام ہے وہ قمرینہ، قمر چاند کو کہتے ہیں، قمرینہ بھی لکھا ہے، جو چاند شہر یعنی چاند دیوتا والا شہر۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بڑا شہر ارسا تھا، تو جو بعد میں ار کے بجائے وہ یعنی پہلے یہ ان کی سلطنت کا مرکز تھا، اور بعد میں یہ دوسرا شہر سلطنت کا مرکز بنا۔ تو اس شہر کا جو رب البلد تھا اس کا نام شماس تھا، سورج دیوتا۔ اور ان بڑے خداؤں کے ماتحت اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے، اور یعنی کچھ جو ہیں وہ زمینی چیزوں میں سے منتخب کیے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے یہ کہا کیونکہ وہ لوگ ننار کے ماننے والے تھے، چاند دیوتا، اور دوسرے شہر والے وہ سورج دیوتا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اصل میں معبود وہ تو یہ چاند دیوتا، سورج دیوتا یہ ہوتے تھے، لیکن جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا اس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جس طرح نمرود تھا، تو اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ جو بادشاہ ہے، یہ جس طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی عبادت کی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے سب سے پہلے کہا کہ جب انہوں نے چاند کو اپنے باپ سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ اصنام بتوں کو معبود بنا دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، جب رات ان کے اوپر چھا گئی تو انہوں نے اس کو ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو بڑا رب ہے۔ تو اب یہ ھذا ربی اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔
اب بعض حضرات وہ تو یہ کہتے ہیں، جس میں امام بغوی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بلکہ بلوغت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ شروع میں انہوں نے یعنی اپنی قوم کے سامنے کہا کہ یہ میرا رب ہے، انہوں نے اس کو رب مانا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا۔ پھر قوم والوں کو دیکھا کہ وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے میں اس کو بھی معبود نہیں بنا سکتا، اسی طرح سورج۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بعض حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں یہ اصل میں سوالیہ جملہ ہے، یہ جو فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب غائب ہوئے تو کہنے لگے میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسی چیز کو معبود نہیں بنا سکتا کہ جو غائب ہو جائے، جو میرے حال سے پھر واقف نہ ہو۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے کہ ہاذا ربی، یہ اصل میں اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو پھر خود اس کی تردید فرما دی۔ برطانیہ کے اندر ایک عالم ہیں حافظ عبد المجید ان کا نام ہے، تو انہوں نے یعنی جو الگ رائے انہوں نے اختیار کی، جو یعنی کسی مفسر نے اختیار نہیں کیا، آج تک کسی تفسیر میں وہ نہیں لکھا گیا، اور اس کا واقعہ ایسے ہوا کہ ان کا یعنی ایک مرتبہ ان کی کچھ گفتگو چل رہی تھی، مناظرہ سا ہو رہا تھا ایک عیسائی کے ساتھ، عیسائی ڈاکٹر تھے، ڈیوڈ مارشل ان کا نام تھا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تورات اور انجیل ہیں یہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ آسمانی اور الہامی کتابیں نہیں کہلائی جا سکتی اب جو موجودہ تم لوگوں کے پاس ہیں۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی طرف کفریہ اقوال کی نسبت کی گئی ہے۔ بہت سارے حضرات انبیاء کرام کے متعلق قسم قسم کی باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی انہوں نے کہا کہ اس نے فلاں کو معبود بنا لیا اور اس کو رب بنا لیا، اسی طرح باقی حضرات انبیاء کرام کے متعلق۔ تو وہ جو ڈیوڈ مارشل تھے ڈاکٹر، اس نے فوراً کہا کہ بھئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ تورات و انجیل میں انبیاء کرام کی طرف کفریہ اقوال کی نسبت کی گئی ہے لہذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، تو فرمایا پھر تو قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا جی آپ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، سورہ انعام میں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو بھی رب کہا اور چاند کو بھی رب کہا، سورج کو بھی رب کہا، فلیعوذ باللہ، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی شرک کیا۔ تو حافظ عبد المجید صاحب انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ بھئی اصل میں ان تین آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ قالا کا جو لفظ ہے یہ 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ پہلی آیت میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، اس کے بعد فلما افل قال لا احب، دوسری آیت میں رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهد، اسی طرح فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم۔ فرمائے تینوں آیات کے اندر یہ قالا کا جو لفظ ہے یہ 2 بار آ چکا ہے، اور پہلی بار قالا کا جو لفظ ہے اس کا فاعل الگ ہے، دوسری بار جو قالا کا لفظ ہے اس کا فاعل کہنے والا جو ہے وہ الگ ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو پہلی بار قالا کا فاعل ہے وہ آذر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، اور دوسرا جو قالا ہے اس کے فاعل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے باپ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ اور انہی آیات کے بعد جو آیت کریمہ نمبر 80 ہے اس میں فرمایا وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے قوم والوں نے محاجہ کیا، جھگڑا کیا، انہوں نے مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کی۔ تو اب جب ہم یہ قالا کا پہلے قالا کے فاعل کو آذر کو لے لیتے ہیں اور دوسرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کا معنی یہ بنتا ہے فلما جن علیہ اللیل، جب رات ان پر چھا گئی، رأى کوكبا، تو اس نے دیکھا ستارے کو، قال یعنی آذر نے، قال آذر نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین،
میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس ہیں تو باپ وہ سورج کی بھی پوجا کر رہا ہے، چاند کی بھی، ستاروں کی بھی، تو اس نے ستارے کی جب پوجا کی تو کہا یہ میرا رب ہے، تو جب وہ غائب ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اسے پسند نہیں کرتا غائب ہونے والے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب اس نے دیکھا آزر نے چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غائب ہوا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لم یہدینی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ظالم لوگوں میں شمار ہوں۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب آزر نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج غروب ہوا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قومی انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے۔ تو اس صورت میں پھر یہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ البتہ جو بہت پیاری اور بے غبار بات لکھی ہے تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو فرما رہے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فرمایا یہ اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے یہ لطیف طریقہ اختیار کیا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارے خیال میں یہ میرا پروردگار ہے تو آؤ دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو اب اس کے بعد کہ بھئی آیا اس کو رب بنانا، یہ بات کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ تو جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو تغیر پذیر چیزیں ہیں، ناپائیدار چیزیں ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ھذا ربی ابراہیم علیہ السلام کا جو مقولہ ہے، یعنی یہ قوم کی زبانی، جو ان کی قوم ہے ان کی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے تو فلما فلا قال لا احب الافلین، میں ان کو رب نہیں بنا سکتا۔ تو یہ مختلف تفسیریں جو اس آیت کریمہ ان 3 آیات کے اندر جو ھذا ربی ہے اس کی گئی ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے، فطر السماوات والارض جميعا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حنیفن کا جو لفظ ہے وجہت وجہیہ للذی کے ساتھ ہے کہ وجہت وجہیہ، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو کر لیا، حنیفن پوری طرح یکسو ہو کر اس ذات کے آگے، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وجہت، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، توجیہ سے اپنا رخ پھیر لینا، اور وجہیہ چہرے کو کہا جاتا ہے۔ فطرہ کے معنی ہے پیدا کرنے والا، حنیف کے اصل معنی ہے مائل ہونا، یعنی گمراہی سے استقامت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا، حنفا اس کی جمع آتی ہے۔ تو انی وجہت وجہی للذی، میں انی وجہت وجہی حنیفا، میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ پھیر دیا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما انا، اور میں نہیں ہوں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی، بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، ولا خاف ما تشرکون، جن چیزوں کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، یعنی کہ وہ چیزیں مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔
وسع ربی کل شیء علما، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم کوئی نصیحت نہیں مانتے. وحاجہ، ان کے ساتھ محاجہ کیا. محاجہ کے معنی ایک دوسرے پر دلیل کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا. حجت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے. تو حاجہ، اس نے حجت بازی کی، اس نے جھگڑا کیا ان کے قوم نے. تو قالا تحاجونی، جمع کا صیغہ کیا، حمزہ استفہام کا، کیا تم لوگ میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وقد ہدانی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ہدایت دی. اصل میں یہ لفظ ہدانی یعنی آخر میں متکلم کی یا ہے، نون یا نی، اس اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا خاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. کافروں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ڈرتا تمہارے ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، الا، مگر یہ کہ ہاں، الا ان یشاء ربی شیئا، اگر میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی وہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں مجھے پہنچے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے میں ڈرتا ہوں، تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا. وسع ربی کل شیء علما، میرے پروردگار کا علم وہ وسیع ہے، وسعت والا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہے میرے رب کے علم نے. افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے، نصیحت نہیں مانتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا